بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار اردو لازمی، یہ 12ویں جماعت کی کتاب ہے۔ آج سے میں آپ کے لیے اس کتاب کا حصہ نظم کی تشریح اور خلاصہ شروع کر رہی ہوں، جو آپ کے امتحانوں کی تیاری میں انشاءاللہ بہت کام آئے گا۔ آپ اس کو ضرور توجہ سے سنیے گا۔ ایک بار سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ سنیے گا۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کم محنت میں بڑے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، وقت ضائع کیے بغیر آج سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں پہلے ہم تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1837 میں ہوئی، پانی پت میں، اور ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے غزل کے روایتی رنگوں کو بدلا۔ ان کے اشعار میں سادگی پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، اور ان کی شاعری کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ان کی نظم حمد ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمارے دل کو دھڑکن دی، اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور وہ دھڑکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اسی نے ہماری زندگی شروع کی اور اسی کو ہی اختیار ہے کہ وہ ہماری زندگی ختم کر دے۔ آگے کہتے ہیں ایک بندہ نافرما ہے، تو میں گناہگار بندہ ہوں۔ ایک بندہ نافرما ہے یعنی کہ میں گناہگار ہوں اور میرے گناہوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور یہ الطاف حسین حالی کا مقصد ایک یہ بتانے کا بھی ہے اس مصرے میں کہ میں اتنے گناہوں کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے اور وہ میری توبہ کو قبول کرتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں پھر بھی اس کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں اور اس کو سراہتا ہوں اور اس کے دل میں یہ مانتا ہوں، اس کے لیے میں یہ دل میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی ہے صرف واحد تعریف کے قابل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ پاک ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، اور یہ گناہ گار بندہ اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، یعنی یہ دل میرا اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے چلے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا ہوا ہے، اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی کہ میں اس کی حمد لکھ رہا ہوں۔ تو یہ شکریہ والا شعر بھی کہلایا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ ہم اپنے ہی آپ میں گم رہتے ہیں، اپنی ہی منمانیوں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر بھی اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہماری بخشش کے سامان ڈھونڈتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹے رہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ اچھا، اب دوسرا شعر ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا کیوں کر ادا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے، آسان الفاظوں میں الطاف حسین حالی شاعری کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے لفظوں میں بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہماری زندگی پر، ہمارے ہر لمحے پر۔ ہم جو چاہتے ہیں کام کرنا، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں، اس کی رضا اور خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، لیکن پھر بھی بندہ غفلت میں رہتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں، کچھ نہ کچھ اپنے فائدے کی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے کہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کہیں نہ کہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے اور ہمیں وہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہم کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کا مقدم ہے ہر حق، سارے حقوق میں اس کا حق پہلے ہے۔